آپ لوگ اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، پوری ویڈیو دیکھیے گا انشاءاللہ۔ یہ پڑھے لکھے بچے، یہ تربیت یافتہ بچے ہمارا نام روشن کریں گے، بینک بیلنس جائیداد پراپرٹیاں ہمارا نام روشن نہیں کریں گے۔ دیکھو صحابہ کرام جب دنیا سے جاتے تھے نا، بڑے بڑے کارنامے چھوڑ کر کے جاتے، بڑی بڑی خدمتیں چھوڑ کر کے جاتے۔ ہم کیا چھوڑ کر کے جائیں گے؟ یہ اولاد جو نالائق ہے، بینک بیلنس جائیداد پراپرٹیاں، زمین، سونے چاندی۔ آج ہماری آپ کی سوچ ہے کہ بھیا گھر میں لڑکیاں ہوئی ہیں تو چلو دنیا بھر کی اسکیمیں چل رہی ہیں، LIC جمع کروا دو، شیو کنیا میں کچھ کھاتے کھلوا دو، اور یہ اتنا بینک بیلنس کر دو تاکہ کل ہماری بچی جب بڑی ہوگی، اس کی شادی کا وقت آئے گا تو ایک بیگ ہمیں 10-15 لاکھ روپیہ مل جائے گا، اور اس طرح آسانی کے ساتھ ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ یعنی جہیز، جیسے گھر میں بچی پیدا ہوتی نا، ہماری سوچ جہیز جمع کرنے کی بن جاتی ہے۔ لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ یار یہ ہماری بچی آج اگر گھر میں پیدا ہوئی ہے، یہ اللہ کی رحمت آئی ہے، تو یار اس کے تعلیم و تربیت کا بہتر انتظام کیا جائے، اس کو صحیح سے اعلیٰ ایجوکیشن دیا جائے، اس کو قرآن حدیث سمجھایا جائے، اس کو اللہ رسول سکھایا جائے، اور اس بچی کی بہترین تربیت کر کے اس کو اس قابل بنا دیا جائے نا کہ ہماری بچی کو اپنے گھر کا بہو بنانے کے لیے لوگ مجبور ہو کر کے میرے پاس رشتے لے کر کے آئے۔ یہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم 15 لاکھ روپیہ جہیز کے لیے جمع کر لیں گے، لیکن 2 لاکھ روپیہ اس کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ 500 روپیہ مہینے کی فیس کے لیے اگر بول دیا جائے کہ آپ بہترین تعلیم ملے گی آپ کے بچی کو، 500 روپے فیس لگے گا، تو پھر ایسا لگتا ہے کتنا بوجھ ہم نے ڈال دیا۔ اور بہت سارے لوگ یہی سب مجبوری بیان کر کے بچیوں کو تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو بھائی، دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ اپنے ساتھ یہ حق لے کر کے پیدا ہوتا ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے، اس کی بہترین تربیت کی جائے۔ لیکن ہم مجبوری بتا کر کے، جھوٹا بہانہ کر کے ان کو وہ تعلیم نہیں دیتے ہیں جو اصل میں ان کو دینا چاہیے۔ اس طرح ہم اپنے بچوں کو خود ان کے حق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اگر نمازوں میں آپ نے کمی کی، عبادتوں میں آپ نے کمی کی، اللہ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا ایک دفعہ۔ لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے نا میرے بھائی، تو جب تک وہ صاحب حق آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو تعلیم کے حق سے محروم نہ کرو، ان کو پڑھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ، لیکن اپنے بہو بیٹیوں کو اور اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے پڑھاؤ، ان کی صحیح تربیت کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے بچوں کے لاڈ کے لیے، ان کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے دنیا کی ہر چیز لا کر کے دیتے ہو، اپنے استطاعت کے مطابق۔ وہ موبائل مانگتا ہے موبائل دے دیتے ہو، گاڑی مانگتا ہے گاڑی دے دیتے ہو، کھلونے مانگتا ہے کھلونے لا دیتے ہو، کپڑے مانگتا ہے کپڑے لا دیتے ہو، سب کچھ لا کر کے دیتے ہو۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو آپ لا کر کے دیتے ہو، نہ موبائل ہو، گاڑی ہو، کپڑا ہو، کھلونا ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ سب ایک وقت تک فائدہ پہنچاتی ہیں، اور پھر بچوں کا بھی دل اس سے بھر جاتا ہے، وہ اس کو توڑ پھوڑ کر کے خراب کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی، مٹنے والی ہیں۔ اس لیے آپ فرماتے تھے کہ انسان اپنی اولاد کو سب سے بہترین جو تحفہ دیتا ہے نا، وہ نہ گاڑی ہے، نہ موبائل ہے، نہ کھلونا ہے، نہ کپڑا ہے، نہ اور کوئی چیز ہے۔ آپ فرماتے تھے سب سے بہترین تحفہ تعلیم ہے اور تربیت ہے، اور وہ ادب ہے جو وہ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے۔ ادب ایسی چیز ہے، تربیت ایسی چیز ہے کہ ہمارا آپ کا بچہ کہیں بھی رہے گا نا، تو اس تربیت اور ادب کے ذریعے سے وہ ہمارا نام ہر جگہ روشن کرے گا۔ ورنہ آپ چاہے ساری دنیا کے خزانے لا کر کے اپنے بچوں کے قدم میں ڈال دو، تو کل قیامت کے دن یہ بچے ہماری طرف منہ نہیں کریں گے، یہ بھاگ جائیں گے۔ لیکن اگر آج ہم نے ان کو دنیا میں دین کی صحیح تعلیم دے دی، اللہ رسول ان کو سمجھا دیا، اور قرآن صحیح سے پڑھا دیا، تو خدا کی قسم کل یہی ہمارے بچے حشر کے میدان میں ہمیں ڈھونڈیں گے، تاکہ ہم اپنے ماں باپ کے سر پہ تاج فخر سجا سکیں اور اللہ سے انہیں بہتر انعام اور بدلہ دلا سکیں۔ خود ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتا ہے، قرآن کی صحیح تعلیم اور تربیت دیتا ہے، عالم بناتا ہے، کل قیامت کے دن ساری دنیا جب کھڑی ہوگی نا، بڑے بڑے انبیاء، اولیاء، پیغمبران اعظام ہوں گے، ان کے جھرمٹ میں اللہ کریم حافظ قرآن اور عالم دین کے والدین کو ساری دنیا کے سامنے بلا کر کے ان کو عزت کا تاج پہنائے گا۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ ان کے تاج پہ ایک موتی لگا ہوگا، اس موتی سے ایسا نور پھوٹ رہا ہوگا، ایسی روشنی پھوٹ رہی ہوگی کہ اس روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ اس طرح اللہ ماں باپ کو، جن کے بچے پڑھے لکھے ہوں گے، جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے، عالم دین ہوں گے، اب وہ چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، اگر ہم اس کو قابل انسان بنا کر کے جا رہے ہیں تو ہم دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے انشاءاللہ، اور کل قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے اللہ اس طرح ہمیں عزتوں سے نوازے گا۔
اگر آپ لکھا رہی ہیں تو کچھ لکھیے، 2-4 لائن لکھیے. اگر آپ بولنا جانتے ہیں تو بولیے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو لوگوں کو بانٹیے، وہ پڑھائیے. اپنے گاؤں گھر محلے میں دیکھیے، رشتہ داروں میں دیکھیے، بڑے ایسے غریب نادار بچے ہیں جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن حالات نے انہیں مجبور کر رکھا ہے ماں باپ کو، اس لیے وہ پڑھا نہیں پا رہے ہیں. یا کچھ ہیں کہ جو حالات بھی ٹھیک ہیں لیکن کیا ہے کہ ان کی سوچ ہی نہیں ہے، ابھی وہ فکر ہی نہیں کرتے. تو آپ کو اگر اللہ نے سوجھ بوجھ دیا ہے، شعور دیا ہے، آپ کے پاس علم ہے، ایسے لوگوں کو جا کر کے سمجھائیے، ان کا ذہن بنائیے، ان کے بچوں کو ایجوکیشن میں لگائیے، ان کو تعلیم دیجیے، ان کو پڑھائیے.